بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ برادرانی ذی وقار، آج میں کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جو کہ قابل توجہ ہیں، اور ویڈیو کو اسکرول نہیں کیجیے گا، ضرور میری بات کو سن کے جائیے گا۔ مکتبہ حق اہل سنت و جماعت پر ایک بات کی جاتی ہے اور ایک آیت قرآن کی کوٹ کی جاتی ہے کہ یتیموں کا مال کھانے والا وہ جہنمی ہے، اور اسی آیت کو فٹ کیا جاتا ہے ایصال ثواب پر جو اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس پر اس آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اب یہ جو آیت مقدسہ ہے کس کانٹینٹس میں ہے، کس چیز میں ہے، یہ آپ سماعت فرمائیے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 10، پارہ نمبر 4، اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما نے ارشاد فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ یہ آیت مقدسہ سورۃ النساء کی فٹ کی جاتی ہے، فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جی یہ دیکھو جی، قرآن پاک میں تو یتیموں کے مال کھانے کی مذمت کی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یتیموں کا مال کھانے کا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کس انداز میں؟ ظلم، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلم، چھین کر، زیادتی کر کے، دو نمبری کر کے۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نیری آگ بھرتے ہیں، اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھڑکتے دھڑے یعنی آتش کدے میں جائیں گے۔ اب اس آیت مقدسہ میں کہاں لکھا ہے کہ اگر آپ نے مرنے والے کے مال میں سے اس کے ایصال ثواب کے لیے انتظام کر دیا ہے تو یہ حرام ہو گیا، یہ منع ہو گیا؟ یتیموں کا مال نہ حق کھانا یہ ذکر ہے، یتیموں کا مال دو نمبری سے کھانا کہ یہ تو بچے ہیں، جو کچھ مرضی جس طرح مرضی دو نمبریاں کر کے ہم کر لیں، یہ حکم اصل میں اس چیز کی طرف توجہ اللہ تعالیٰ نے دلائی ہے، قرآن پاک نے یہ حکم دیا ہے، نہ یہ کہ بندہ جو ہے نا وہ اگر کوئی ایصال ثواب ہو رہا ہے اس کی وراثت میں سے، اس کے ترکے میں سے۔ ہاں، جو لوگ قرض ادھار پکڑ کر یہ سارے معاملات تیجا، دسواں، ساتواں، چالیسواں یہ کرتے ہیں، تو یہ قرض ادھار کا حکم نہیں ہے قرآن و سنہ میں، اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ کریں، اور اگر کرتے ہیں تو ایک ایصال ثواب ہی کرنا ہے نا، نہ رشتہ داروں کو زیادہ کو بلائیں، نہ رشتہ داریاں نبھائیں، آپ ایک محدود قسم کا انتظام کریں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں کوئی بھی اس طرح کی ممانعت نہیں۔ حدیث پاک میں قیامت کے دن یتیموں کا مال ناحق کھانے والے اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ ان کی قبروں سے اور ان کے منہ سے اور ان کے کانوں سے دھواں نکلتا ہوگا، تو لوگ پہچانیں گے یہ یتیم کا مال کھانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ ہے یہ حکم، یتیم ہے، بچہ ہے، اس کے مال پہ قبضہ کر لیا، دو نمبر طریقے سے کاغذات تیار کر دی، یہ حکم ہے، یہ چیزیں کرنا منع ہے، یہ چیزوں کی ممانعت موجود ہے۔ یقیناً دوستان محترم، شریعت محمدی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔